أسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ ہم سب صحت عافیت ایمان کی سلامتی کے ساتھ ایک بار پھر مل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں اور برکتیں آپ پر نازل فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے کرم سے آپ کو نوازتا رہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ کتاب جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اور پڑھتے آ رہے ہیں اور پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کے بارے میں ہم تعارف آپ سے آگے کرواتے ہیں. ہمارا اس کتاب میں جو ٹاپک ہم نے پڑھنا ہے انشاءاللہ وہ ہے فقہ صفات اللہ و افعالہ، جو کہ آپ کو بورڈ نظر آ رہے ہیں یہاں. اس سے پہلے جو ہے ہم جو ٹاپک بک 3 میں پڑھ چکے ہیں وہ فقہ اسماء اللہ الحسنہ تھا، جس میں ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پیارے پیارے اچھے اچھے نام پڑھے. اور الحمدللہ اب ہم اس کی صفات اور افعال کے بارے میں پڑھیں گے. کتاب جو ہے ہماری وہ ہے، کتاب کا نمبر ہے 4، بک 4 ہے. آغاز ہم نے اس کے مقدمے سے کیا تھا اور اس میں ہم نے بک 1 ہے اس کا مقدمہ تھا وہ پڑھا. پھر ہم چلیں الحمدللہ ہمارے ایڈمن نے اس کو آپ کے ساتھ اسکرین پہ بھی دکھا لیا. اس کو ذرا سا ہم دیکھتے ہیں یہ کیا ہے کتاب. پھر انشاءاللہ ہم، کیونکہ ہمارے ساتھ ہر دفعہ کچھ نئے لوگ شامل ہو رہے ہیں، ہم اس لنک کو بھی اوپن کیا ہوا ہے ہم نے، آپ اور لوگوں کو بھی بھیج سکتے ہیں، اوروں کو بھی شامل کر سکتے ہیں. تو جناب ذرا سا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ ہے کیا. اس کے نام کو دہرا لیتے ہیں، اس کے آتھر کے نام کو دہرا لیتے ہیں، اس کے معنی دیکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد پچھلی کلاس کا ہوم ورک آپ سے دیکھیں گے. ہماری یہ 2nd کلاس ہے آج. دوسرے نمبر کی پہلی کلاس ہماری پچھلے ٹیوزڈے کو تھی، ہم نے کچھ ڈسکشن کیا تھا
آپ سے سنا تھا، کچھ کچھ ہوم ورکس دیے تھے آپ کو، ان کو لیں گے، آپ کے ریفلیکشنز لیں گے آج۔ اور پچھلی دفعہ کا جو لیسن ہے اس کی ہم نے آپ سے عربک سنی تھی، اس پر ہم نے آپ کے ساتھ مذاکرہ نہیں کیا تھا، ڈسکشن نہیں کیا تھا۔ آج ہم اس کا انشاءاللہ آپ کے ساتھ پچھلی کلاس کے لیسن کا ڈسکشن بھی کریں گے انشاءاللہ، جو لیسن 1 تھا اس کا۔ اور اس کے بعد اگر اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہمارے پاس وقت ہوا، تو ہم آج کا جو سبق ہے، جو آگے کے پیجز آپ نے ضرور تیاری کر کے آئے ہوں گے، ان کی عربک آپ سے کچھ سنیں گے۔ کوشش کریں گے ہم ذرا آہستہ آہستہ لے کے چلیں، ہم آپ سے کبھی عربک سنیں، کبھی ڈسکشن کریں، کیونکہ ابھی ابتدائی کلاسز ہیں نا، تھوڑا جمنے میں، سمجھنے میں ہمارے کئی نئے ساتھی ہیں، ان کو بھی ٹائم لگ رہا ہوگا۔ ہم اپنے پچھلے ساتھیوں سے ٹپس بھی لیں گے کہ اپنے ساتھ جو نئے آنے والے ساتھیوں کو وہ کیا کیا ٹپس دیں گے کہ انہوں نے کیسے کیسے اس کی تیاری کی، کن چیزوں نے مدد کی۔ اور آج ایک بہت انٹرسٹنگ ہم نے آپ کے ساتھ سیگمنٹ آخر میں رکھا ہے، اور وہ ہے کوئز پول، جو آپ میں سے جو ساتھی اس کو اٹیمپٹ کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ کتنا مزے کا سیگمنٹ ہوتا ہے۔ سارا ہی اچھا ہے، لیکن اس میں آپ کو دیر اینڈ دین یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے جو تیاری کی تھی، سمجھا تھا، پڑھا تھا، ڈسکشن کیا، کتنی بات سمجھ میں آئی، اور جو آپ نے ریپروڈیوس کیا، جو آنسرز دیے، اس کا ریزلٹ آپ کو ساتھ پتہ چل جاتا ہے۔ تو آخر تک اسٹے ود اس، 3 سے 4 کا ہی ٹائم ہمارے ساتھ گزاریں، انشاءاللہ آپ بہت خیر کی باتیں پائیں گے اس میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت فرمائے۔ چلیں جناب، ذرا سا دیکھتے ہیں ہمارے سامنے اس کتاب کا نام ہے موسوعۃ فقہ القلوب فی ضوء القرآن والسنۃ، یعنی اور اس کے آتھر جو ہیں وہ ہیں محمد بن ابراہیم بن عبداللہ التویجری، ٹھیک ہے۔ اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ذرا سا میں اس کا آپ کے سامنے ترجمہ بھی کر دیتی ہوں کتاب کا، تاکہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتاب جو ہے اس کا نام بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے، اس نام کے بھی معنی ہیں کچھ نا، تو دیکھتے ہیں کہ معنی کیا ہیں۔ موسوعۃ جو ہے اس کو وہ انسائکلوپیڈیا کو کہتے ہیں، فقہ القلوب جو ہے وہ دلوں کی فقہ ہے، تو یہ کتاب بیسیکلی دلوں کی فقہ سے متعلق ہے، اس کی قلب کی فقہ، سمجھ، جو ساری کی ساری اس میں انہوں نے اکٹھی کی ہے مختلف جگہوں سے۔ اور وہ جگہیں کون سی ہیں، مصادر کیا ہیں، ان کے سورسز کیا ہیں، وہ جو یہ ہے وہ انہوں نے بتایا فی ضوء القرآن والسنہ، قرآن اور سنت کی روشنی میں لکھی گئی ہے۔ تو جب آپ اس کتاب کو پڑھیں گے تو گویا آپ قرآن ہی کو سمجھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ، اور سنت ہی کے تحت آپ اپنے عمل کو بہترین بنانے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ محمد بن ابراہیم بن عبداللہ التویجری جو ہیں وہ اپنا تعارف کیا کرواتے ہیں، بڑے انٹرسٹنگ تعارف کراتے ہیں۔ ذرا آپ یہ دیکھیں، اگر آپ اسے اپنے تھوڑا سا بولڈ کریں اپنی فنگر سے اپنی اسکرین کو، تو آپ دیکھیں گے لکھا ہوا ہے للفقیر الی عفو ربہ، اپنے رب کی معافی کا محتاج، فقیر یعنی محتاج، اور عفو ربی، اپنے رب کی معافی کا محتاج۔ کس قدر عاجزی سے اپنا تعارف کروا رہے ہیں۔ ہمیں تو شاید اس طرح اپنا تعارف بھی کرانا نہ آئے، ہمیں اس طرح بات بھی نہ کرنی آئے، تو اس کتاب سے نا آپ بات بھی اچھی کرنی سیکھیں گے، جملے بھی اچھے سیکھیں گے، اور آپ انشاءاللہ بہت کچھ سیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ ہم نے جو کوئز پول آپ کے لیے بنایا بہت آسان سا بنایا، آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہم آپ کو سکھانے کی کوشش کریں، نئے ساتھیوں کو کہ ہمارے ساتھ بلینڈ ان کریں، اور پھر انشاءاللہ دیکھیے گا کیسے آپ پیس پکڑیں گے، ٹھیک ہے جناب۔ تو جناب تھوڑا سا تعارف ایک بات کو اور کرا دوں آپ سے، انشاءاللہ ہوم ورک ابھی ہم دیکھتے ہیں۔ فقہ القلوب کتاب جو ہے، یہ بک 4 جو ہے نا، اس میں بک 2 میں جب ہم نے پڑھی تھی تو پڑھا تھا فقہ اسماء اللہ و صفاتہ، اللہ کے نام اور اس کی صفات، اور اس کے تحت ہم بہت سے ٹاپک پڑھتے آئے ہیں۔ انشاءاللہ ان کی بھی ہم آپ کو نیکسٹ کلاس میں پکچر دکھائیں گے کہ ہم نے کیا کیا ٹاپک پڑھے۔ کتاب بک 2 کا فرسٹ پیج پہ وہ سب موجود ہے، وہ آپ کو دکھائیں گے، ہم وقتاً فوقتاً آپ سے تعارف کرواتے جائیں گے کتاب کا۔ اور فقہ اسماء اللہ و صفات ہی کے تحت اب جو ہم ٹاپک پڑھ رہے ہیں وہ ہے فقہ صفات اللہ و افعالہ، ٹھیک ہے جناب۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں ہوم ورک پچھلی کلاس کا کیا تھا۔ ہم نے آپ سے کہا تھا، ہم نے صفحہ نمبر 345 سے 349 تک پڑھا تھا۔ آپ سے کہا تھا کہ اس کتاب اور اس کے مصنف کا درست نام یاد کریں، اگلی کلاس میں سنائیں، اپنا کوئی بڈی بنائیں، ان کے ساتھ سبق دہرائیں۔ میں ہوم ورک دہرا لوں، پھر آپ سے پوچھتی ہوں سارے ہوم ورکس کے بارے میں کہ یہ آپ نے ہوم ورک کیے یا نہیں کیے۔ نیکسٹ دکھائیں جی، نیکسٹ ہوم ورک کیا ہے وہ دکھائیے، اگلی سلائیڈ دکھائیں ذرا مجھے۔
اور تمام آیات جو سبق میں آئی تھی ہم نے کہا تھا ان آیات کی تلاوت کسی بھی قاری کی آواز میں سنیے، ان کی تلاوت کی لسننگ کریں، ان کا ترجمہ پڑھیں اور ان کی تلاوت بھی کریں. ٹھیک ہے، آگے دکھائیے جی، نیکسٹ دکھائیں. اور اس کے میسج اور فلائر کو اپنے دوستوں، پڑوسیوں اور رشتہ داروں کے گروپ میں شیئر کریں، انفرادی طور پر بھی دعوت دیں. یہ سارے ہوم ورک چل رہے تھے. اور آخر میں ایک ہوم ورک ہم نے آپ کو دیا تھا کہ عمل کی ڈائری بنائیں. سبق میں سے جو عربی میں جملہ اچھا لگا اپنے عمل کے لحاظ سے اس کو لکھیں اس میں، اور اس کا ترجمہ بھی لکھیں. یہ ہے جناب سارے ہوم ورک. اب میں چاہوں گی آپ سے ریفلیکشنز لینا. بتائیے جی ہوم ورکس میں آپ نے کیا کیا، کیا کیا کام کس کس نے کیے؟ جو بتانا چاہے اپنا مائک کھولے. کون ایسا جس نے سارے کام کیے، کون ہے جس نے کم کیے؟ سہرش بتائیے جی، سہرش نے مائک کھولا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ میں نے ڈائری میں لکھا ہے اپنے عمل کے لیے وہ والا پیراگراف جس میں اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ خواہ باتیں ہوں یا اعمال ہوں، میں تمام ساری چیزوں کو لکھ سکتا ہوں اور میں تم میں سب سے زیادہ صبر کرنے والا ہوں. اور ساری آیات دہرائی الحمدللہ، اور اپنے ساتھی کے ساتھ اس پورے لیسن کو شیئر کیا، اور اچھا، گڈ، سبق کا نام، بک کا نام اور ان کے رائٹر کا نام بھی یاد کیا الحمدللہ. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکی. یہ بتائیے کہ آپ کا جو کس کو آپ نے بنایا ہے؟ سہرش آپ جی بتائیں. باجی رابعہ نادر کو بنایا ہے الحمدللہ. اچھا، چلے الحمدللہ، گڈ. اس کا مطلب آپ کو تو ایک بڑی مل گئی. اچھا، عربک کا ترجمہ، عربک بھی مجھے ضرور نیکسٹ جو بھی بتائے اگر، اور پیج نمبر کے ساتھ بتائے گا کہ کس پیج کے کون سے پیراگراف کو آپ نے عربی میں لیا، تاکہ ہم دیکھیں کہ آپ نے کون سے عربی لی اور کہاں سے آپ نے اس کا ترجمہ جو اردو میں آپ نے کیا. 349 پیج پر. ٹھیک ہے جی، 349 پیج پر آپ نے اٹھایا تھا. اگر عربک تھوڑی سی پڑھیں اس کی تو میں دیکھ لیتی ہوں کہ کون سا پیج صفحہ کون سی آپ نے لی ہے. سہرش آپ بتائیں گی؟ میں ذرا سے چاہ رہی ہوں کہ سہرش سے ہی پوچھ لوں کون سا پیج لیا. 349 سے کیا سوری لیا؟ 345 ہے، 345 جس میں یہ والی احادیث ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا احد اصبر على اذن يسمعه من الله عز وجل انه يشرك به ويجعل له الولد ثم هو يعافيهم ويرزقهم متفق علیہ. شفق کیا آپ اس پہ دکھا سکتی ہیں اسکرین پر، اگر ہم دیکھ سکیں کہ جو ساتھی میرے بتا رہے ہیں اس کو اگر ہائی لائٹ کر دیں. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. سہرش یہ حدیث آپ نے بتا دی اور اس کا ترجمہ بھی بتا دیا. گڈ، زبردست. چلیے جی، اب میں کسی اور ساتھی سے لیتی ہوں. ہوم ورکس کے حوالے سے رابعہ نادر آپ بتائیں، آپ بھی اسی جی گروپ میں ہیں. آپ ہیں جی میم. سہرش کی بڑی؟ جی میم. چلیے زبردست. بتائیے رابعہ آپ نے کیا لیا؟ جی میم الحمدللہ سب ہوم ورکس کیے اس میں سے، اور اس میں نے جو اپنے پوائنٹ کے لیے اپنی ڈائری میں لکھا جو پوائنٹ وہ ہے پیج نمبر 348 پر. اس میں ہے فحق علی من علم اللہ هو المعطی والمانع وحدہ ان یقطع من قلبہ من الخلق المطامع. اس کا معنی ہے کہ تو حق ہے اس شخص پر جو جان لے کہ بے شک وہی عطا کرنے والا اور روکنے والا ہے اکیلا، کہ کاٹ ڈالے اپنے دل سے مخلوق سے امیدیں. پھر اس کے ساتھ ہی اگلا جو پیراگراف ہے اس میں بتایا گیا کہ وَإِنْ أَعْطَاهُ أَحَدٌ مِنَ الْخَلْقِ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر رابعہ. ایک ہی ماشاء اللہ، بالکل آپ نے صحیح، بہت ہی پیاری آپ نے فریز لی ماشاء اللہ، جو آپ کے دل کو اچھی لگی، اور ترجمہ بھی آپ دونوں نے بالکل ٹھیک کیا. بارک اللہ فیکم، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا جناب، اب کون ساتھی بتائیں گے ہوم ورک کے حوالے سے؟ ہوم ورک کے حوالے سے مجھے بتایا آپ نے کس کو بھیجا، کیسے بھیجا، کسی کو انفرادی دعوت دی؟ کون بتائے گا؟ نام لیں اپنا جو بتانا چاہیں. فرحت فرحت آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ آپ نے مائک کھولا تھا. جی ہاں میں نے اپنی بہنوں کو، میری بہن باہر رہتی ہیں ان کو بھیجا، اور میں نے نا اپنے گروپ میں جو بھی شیئر کیے یہ ساری ہے نا جو ہے بکس کا اور اس کا لیسن کے حوالے سے بھی. اور میں نے نا ہاں جی، اور میں نے ساری ہے نا صورتیں بھی نہ پڑھی، مگر میں نے جو ہے وہ اپنی ڈائری میں نوٹ کی، اور وہ 346 کے پیج نمبر تھا، اور اس میں تھا کہ جس میں تھا کہ وَسُبْحَانَ الَّذِي
يصلي على عباده المؤمنين كما قال سبحانه هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. الاحزاب کی ہے اس کا ترجمہ 43. کریں ذرا. یہ اس اس کا کا وہ ہے ترجمہ کہ کریں. وہ اللہ جو رحمت بھیجتا ہے تم پر اور اس کے فرشتے دعائیں رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ نکالیں تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف اور وہ ہے مومنوں پر بہت مہربان. تو بس ٹھیک مجھے ہے. یہ سادہ بہت اچھی لگی کہ نا ہم بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے کریں کہ اللہ فرشتے ہمارے لیے بھی دعا کریں. آمین آمین. ٹھیک ہے جی بالکل. بارک اللہ فیک. جی مہجبین آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی. اچھا میرا خیال ہے مہجبین ہی میں نے شاید سنا تھا, ہو سکتا ہے سننے میں غلطی کی ہو. چلے کوئی اور بتائیں ساتھی, کون بتائیں گے؟ جی ایمان آپ کہیے. ام حبیبہ. جی میں نے ایمان اس میں یہ جو فلائر ہے یہ شیئر میرا گروپ میں نے ایک بنایا ہوا ہے, اس کے اندر میں یہ جو کورسز کا آتا ہے یا کوئی اچھی بات ہوتی ہے اس میں شیئر کر دیتی ہوں. تو اسی میں اچھا یہ فلائر وغیرہ پہلے بھی شیئر کیا, ابھی دوبارہ شیئر کیا. اور میں نے الحمدللہ. یہ اس میں جو یہ لکھی تھی عبارت وہ 347 پیج ہے, 4th پیرا ہے تم سو وہ گڈ, سبحانہ آپ نے مجھے الذی اور فوکس کر دیا 4 پیرا بتا کے. الحمدللہ. جی فرمائیے. وهو سبحانه الذي أخرج كل شيء من الأقوال والأعمال والأشياء من العدم إلى وجود وأخرج الكلام من اللسان. یہ والا پیرا میں نے لکھا. مجھے ٹھیک ہے. بہت اچھا لگا کہ جو ہر چیز ہے ہمارے مطلب باتیں بھی ہمارے منہ سے اللہ کے حکم کے بغیر نہیں نکل سکتی. یہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے جس نے ہمیں یہ بولنا اور ہمارے الفاظ کو معنی دیے ہیں. بالکل. ہم ایسے اخرج سوچتے کل نہیں ہیں شیء نا. من الاقوال. بالکل بہت پیاری بات. جی کس کس چیز میں اللہ تعالیٰ نے کی قدرت ہے جس نے نکالا؟ کیا اقوال اور کیا اقوال اعمال اور ہر چیز کو عدم سے نکالا, اور ہمارے کلام جو ہیں وہ ہماری لسان سے زبان سے نکلتے ہیں اور معنی نکلتے ہیں الفاظ میں سے, اور درختوں میں سے پھل نکلتے ہیں, اور سورج میں سے اور چاند میں سے اور ستاروں میں سے نور نکلتا ہے. ماشاء اللہ. بہت بہت اچھا. ماشاء اللہ. کتنے اللہ کی قدرت کا احساس ہوتا ہے. گڈ. جی ام حبیبہ آپ کچھ شیئر کرنا چاہتی ہیں؟ ہاں میں نے الحمدللہ پورا لیکچر ساری ریڈنگ کی تھی. بیٹی کو بڑی بنایا ہوا ہے الحمدللہ, زور سے پورا اچھا پڑھا پہلے الحمدللہ. پھر اس کے بعد وہ جو آیتیں میری مسٹیک آئی تھی تو وہ آیت بھی ریپیٹ کی الحمدللہ. اور یہ ایک آیت, یہ وہ جو آتھر کا ہے نا کس 346 پیج پہ؟ 346 پہ, اور سیکنڈ لائن ہی ہے ان کی. وَهُوَ اچھا سُبْحَانُ الْمُجِيبُ الَّذِي يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَسْتَجِيبُ لِلدُّعَاءِ إِذَا دَعَاهُ. تو وہ اللہ مجیب ہے اور جواب دیتا ہے اس کو جب وہ پکارتے ہیں, اور دعا قبول کرتا ہے جب وہ دعا کرتے ہیں. تو یہ الحمدللہ بڑا جیسے دل میں موٹیویشن ہوتا ہے پکارنے کے بعد اللہ کی یہ آیت. تو یہ اس کو پڑھی تھی دوبارہ نا. پڑھی ذرا. اس کو دوبارہ پڑھی. ایکچولی یہ آیت نہیں بلکہ یہ فریز ہے نا ہاں عربک کی بول رہے ہیں, تو ذرا اس کو دوبارہ پڑھیں. وہ سبحانہ المجیب سے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْمُجِيبُ الَّذِي يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا اچھا دَعَاهُ. یہیں رک جائیں. ایک لفظ بس اس کو دیکھ لیں. یجیب المضطر, را پر تشدید کے ساتھ زبر آئے گا, تو مضطر کی جو ہے نا یجیب المضطر اذا دعاہ. ٹھیک ہے, باقی صحیح آپ نے جی پڑھا. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. جی بالکل وہی ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے. تو جب بے قراری محسوس ہو تو اپنے آپ کو کبھی تنہا نہ سمجھیں. میرا رب ہے نا جو مجھے سنتا ہے. اور کیا بتانا چاہیں گے؟ کون بتانا چاہے گا؟ جی ماریہ. جی فرمائیے ماریہ. باجی الحمدللہ ہوم ورک کے حوالے سے تو میں نے ہوم ورک الحمدللہ سب کرے, اور میری بڑی جو ہے وہ نسرین یاسین ہے, تو میری پوری کوشش ہوتی ہے جی کہ میں ان کو جو ہے اپنا سبق وغیرہ سناؤں, جو بھی میں تیاری کرتی ہوں. اور میسیجز اور فلائر بھی میں نے اپنے تقریباً سب دوستوں کو اور رشتے داروں وغیرہ کو کیے, اور اس کے علاوہ دعوت بھی دی. اور اس کے علاوہ مجھے اس میں ایک سورت آیت بہت اچھی لگی تھی, 2 بلکہ بہت اچھی لگی تھی. ایک تو یہ لا احد اصغر منہ, پیج نمبر بتائیں ماریہ. باقی 345 کا جو ہے نا یہ والا 345 کا بتائیے. عربی کے فَهُوَ سُبْحَانَهُ الْحَلِيمُ الَّذِي لَا أَحَدٌ أَصْبَرُ مِنْهُ, یعنی ٹھیک کوئی ہے, گڈ بات نہیں ہے اس کے جیسا, کوئی صبر کرنے والا نہیں ہے. ایک تو یہ والی لائن مجھے بہت اس اچھی کے لگی. جیسا نہیں,
اس کے جیسا نہیں, اس سے زیادہ, اس برا ہے نا, بڑھ کر, اس جی سے زیادہ سے بڑھ بڑھ کر. جی ٹھیک ہے, اس سے بڑھ کر صبر کرنے والا نہیں ہے. اور ایک اس کے برابر والے پیج میں 346 میں سورہ انفال کی آیت تھی, آیت نمبر 9, اس یستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. یعنی جب تم اپنے رب سے فریادیں کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی, میں تم کو مدد دینے والا ہوں 1000 فرشتوں سے. جی یہ بات بھی بڑی دل کو کلک کری کہ اللہ پاک جو ہے وہ فریادوں کو سنتے ہیں, اور ہماری مدد کب کس طرح کرتے ہیں کچھ نہیں پتا ہمیں, کہ فرشتوں کے ذریعے یا یہ نیک بندوں کے ذریعے ہماری مدد کریں. اور پھر ان تمام پیراگراف کو پڑھ کے پچھلے ہفتے مجھے یہ سب سے خوبصورت بات مجھے سازہ کی یہ لگی, یہ جملہ کہ محبت کرنا اور کرتے رہنا انسان کو تر و تازہ رکھتی ہے. رب سے محبت بھی تر و تازہ رکھتی ہے, اور اس کی محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم اس سے محبت کریں. اور یہ جب ہم پڑھیں گے نہیں نا, ہمیں محبت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, بالکل. اچھا, اس میں دیکھیں بالکل صحیح بات, ایک جو آپ نے ابھی سورۃ الانفال کی آیت 9 پڑھی ہے نا, ذرا اس کا دوبارہ سے پڑھیں اسٹارٹ سے. جی اس تستغیثون ربکم, بس از تستغیثون, یستغیثون نہیں ہے, یستغیثون پڑھا تھا تو اس کا معنی ہو جائے گا وہ, تو یہاں تستغیثون ہے, اس کا مطلب تم فریاد کر رہے تھے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیرن کثیر, جزاک اللہ خیرن کثیر. شفق آپ نے دکھا دیا. اچھا جناب, اب یہ ہے کہ میں چاہوں گی کہ اور ایک ساتھی کوئی اگر مزید بتانا چاہیں اپنا کوئی ہوم ورک کے بارے میں, کوئی ایکسپیرینس, کوئی اور بات. سرور سلطان آپ بتانا چاہتی ہیں؟ جی باجی الحمدللہ میں نے بھی تمام ہوم ورک اس کا کیا, اور میری بڑی ادیبہ آصف ہیں جو ہماری پچھلے ادیبہ ہے سیشن اس میں, کلاس میں. جی میں ان کو سنا رہی ہوں. اور جیسے میرا بھی ایک گروپ بنا ہوا, اس میں میں تمام نا چیزیں شیئر کرتی ہوں, اپنی کزن اور اپنی سسٹر کو بھی کرتی ہوں الحمدللہ الگ سے. اور اس کے علاوہ میں نے اس کا جو پہلے پیج ہے نا 345 والا, اس میں جو احادیث قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ والا میں نے کوٹ کیا تھا, اپنے پاس نوٹ کیا تھا اس کو, لا احد اصبر ولا اذن والا. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے, یہ ہم نے پچھلی دفعہ پڑھ لیا تھا نا. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. بس آپ نے کام کر لیا, اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم و عمل میں برکت فرمائے. اچھا جناب, اب میں چاہوں گی کہ ذرا میرے جو ساتھی ہیں جو آج جنہوں نے پہلی دفعہ جوائن کیا ہے, ٹھیک ہے, باقی سب اپنے ہینڈ ڈاؤن کر لیں, اور صرف وہ ساتھی ہینڈ ریز کریں جنہوں نے آج فرسٹ ٹائم جوائن کیا. ہم دیکھیں کہ یا پچھلی دفعہ پہلی دفعہ جوائن کیا تھا, پہلے اس سے پہلے ہمارے ساتھ کوئی کتابیں نہیں پڑھی. ذرا وہ اپنے ہینڈ ریز کریں تو میں ذرا دیکھوں وہ کون سے ساتھی ہیں جو اب تک ہمارے ساتھ پہلے نہیں تھے اور فرسٹ ٹائم جوائن کیا. جنہوں نے بک 1 2 3 ہمارے ساتھ کی ہوئی ہیں وہ اپنے ہینڈ ڈاؤن کر لیں. اچھا جناب, عاشی خان, فریال عادل, چلیں جی, آپ میں سے کوئی جنہوں نے پہلی دفعہ آج کی یا پچھلی کلاس جوائن کی تھی, ذرا آپ میں سے کوئی بتائے کہ آپ کو پچھلی کلاس اور آج کی کلاس سے آپ کیا کوئی مشکل ہو رہی ہے, کوئی فائدہ ہو رہا ہے, تاکہ ہم آپ دوسرے ساتھیوں سے بھی مدد لیں اور آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں, یا کوئی ریفلیکشن آپ دینا چاہیں. آج میں نئے ساتھیوں سے پوچھنا چاہ رہی ہوں. رخسانہ یاسمین, آپ اپنا ہینڈ ڈاؤن کر لیں, آپ تو شروع سے ہمارے ساتھ ہیں. ماریہ عمران, آپ بھی ڈاؤن کر لیں. اب وہ بولیں جی. عاشی خان, آپ کہیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی عاشق, آپ نے فرسٹ ٹائم آج جوائن کیا یہ لاسٹ ویک؟ جی میم, میں نے پچھلے ویک بھی میں نے اس کو اسٹارٹ کیا تھا. کیسے تیاری کیا آپ نے کلاس میں آنے کے لیے؟ کوئی آپ میم نے پہلے پڑھا یا کلاس میں ہی آ کے آپ نے جوائن کیا؟ میم میں نے یہ پہلے کبھی نہیں پڑھا. مجھے بس میں اپنا آپ کو کیا بتاؤں کہ میں تو ایک ڈپریشن کی پیشنٹ تھی بہت زیادہ, اور پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی مجھ پر کیا کرم ہوا کہ کیا بات ایسی کیا چیز تھی, مجھے تو ابھی یاد بھی نہیں ہے کہ کیا مجھے ریئیکٹ کیا کہ پھر میں اللہ کی یاد سے اتنا ہو گئی کہ میں ایک بار فرحت میم کا ویڈیو دیکھ رہی تھی ایسے ہی, تو مجھے بہت وہ مجھے ویڈیو پر وہ جو بتا رہی تھیں شاید قرآن کا ترجمہ سنا رہی تھیں, تو وہ مجھے بہت فیل کیا. تو پھر اس دن سے میرا دل جو ہے وہ اللہ کی طرف مڑ گیا. اور جی, اور میں اب بھی اپنا وہ وقت یاد کرتی ہوں تو میں اللہ کا جو کرم مجھ پر ہوا ہے میں اس کی بہت شکر گزار ہوتی ہوں.
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको हर मायूसी, हर शिकस्त, जी हर मैम, फिर उसके बाद डिप्रेशन, हर मैंने फरहत मैम डाले। के बहुत सारे वीडियोस, मैं ऐसे यूट्यूब पर मैं उनके वीडियोस देखती रहती थी। फिर वो जब कुरान का तर्जुमा करती थी तो फिर मुझे शौक हुआ, तो फिर जो है मैंने, मुझे एक ऐप मिली इस्लाम 360, तो उस पे उनके ऑडियोज पड़े हुए थे जो तफसीर के, फिर वो मैंने शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह भी मेरा पहला पारा मुकम्मल हो गया, मुझे उससे थोड़ा थोड़ा मुझे तर्जुमा करना आ गया है। तो आशिक ये जी बताएं कि इस क्लास को आपने क्या सोच के ज्वाइन किया? मैम, मैं ये चाहती हूँ कि इस क्लास को मैं ज्वाइन करूँ कि पहले मेरे साथ काफ़ी बार ऐसा हुआ जब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाती थी, और लास्ट में जब मुझे कुछ नहीं सूझता था तो फिर मुझे अल्लाह की याद आती थी, और फिर मैं दुआएं अपने लिए करती थी कि अल्लाह मुझे ठीक कर दे। और मेरी डिप्रेशन की हालत ऐसी थी कि मैं पागल जैसी होने लगी थी। मुझे, मेरे 2 बेटे हैं, मुझे उनसे नफरत होने लगी थी, चलिए खुद से आशी आशी नफरत होने ठीक है, लगी हम थी। आपकी पर्सनल बातों को इंशाल्लाह प्राइवेटली अलग जी करेंगे। अगर आप साउंड फाइल भेजना चाहें मुझे अलग भेजें, इस फोरम पे नहीं करेंगे। आपसे हम सिर्फ ये कहेंगे, आपने ज्वाइन किया है, वेलकम, अहलन व सहलन व मरहबा आपको भी और सबको भी। और आप अगर इंशाल्लाह ज्वाइन इन रहे हमारे साथ, इंशाल्लाह इसमें जो आप कुरान की आयत पढ़ेंगी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ेंगी, और ये दिलों की फिक्र है, आपको जो जो मुसन्निफ जिस जिस एंगल से चीजों को लेके आएंगे, इंशाल्लाह देखिएगा आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है? अच्छा, एक बात मैं बताती जाऊं कि आप में से कोई मुझे बताएगा, जो नए साथी हैं, कि क्या आपको पता है कि इस क्लास का पैटर्न क्या होगा, कैसे तैयारी करनी है आने से पहले, और क्या इस क्लास में होगा? कोई बता सकता है आप में से मुझे? अगर बता सकते हैं तो हैंड रेस जिन्होंने किए में, तस्नीम आप बताएंगी? जी अस्सलाम वालेकुम बाजी। मैं ये कहना वालेकुम। चाहती हूँ कि जैसे लास्ट वीक मेरी फर्स्ट क्लास थी, आई एम बिल्कुल ब्लाइंड और बिल्कुल मुझे शॉक्ड, और कहते हैं ना बस एक सुन सी बॉडी थी मेरी क्लास के बाद, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे इसको पढ़ूंगी, मैं कर भी पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। तो फिर फर्स्ट टाइम इस कोर्स में मेरे साथ ऐसा होगा कि मैं ये अरबिक पढ़ पाऊंगी, क्या मैं कर सकती हूँ ये सब कुछ। अच्छा, फिर आपने क्या सोचा, क्या किया इसके लिए? बाजी इतनी मैं मतलब इतनी बस एक जगह पे जैसे 5 मिनट तक मैं बस दुआएं करी थी अल्लाह से कि अल्लाह मेरे लिए रास्ते खोल। मैं बहुत शौक से इस कोर्स में एंट्री ली है मैंने, और आप मेरे अच्छा। लिए कोई रास्ता खोले। आप यकीन करें मैंने 5 मिनट दुआएं की, और उसी टाइम मेरे पास अस्का अकबर कोई है सिस्टर, आलिया अकबर सॉरी, तो उनका मैसेज आया कि आपने मुझे बड़ी के लिए बोला था क्लास के दौरान, जबकि मैंने नहीं कहा था, लेकिन मैंने उनसे फौरन कहा ये अल्लाह की मदद है, और मैंने अच्छा, उनको कहा जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बड़ी चाहिए, जी जी मुझे बड़ी चाहिए, मैंने फौरन उनको कहा। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर हम आपस में डिस्कशन करेंगे। फिर इतनी देर में बुशरा जी का मैसेज आया, उस्मा तस्कीन का मैसेज आया, आप बड़ी है मेरी। माशाल्लाह, मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा जी माशाल्लाह। हाँ मैं बड़ी हूँ। देखिए, आपने पुकारा और कितने लोगों ने, अल्लाह ने उनको जवाब देने की तौफीक दी। फिर आपने बहरहाल तैयारी की, पढ़ा, जी समझ बाजी लिया? फिर हम लोग रोज आपस में करते थे, किसी की हदीस क्लास होती थी, किसी की कुछ, तो हम टाइम नहीं फिक्स कर पा रहे थे कि हम कौन सा दिन रखें, क्या रखें, और डिस्कशन कैसे करें। और मुझे क्लास जब ली तो मुझे ये समझ आ रहा था कि अरबिक कैसे रीड करूं मैं, और मुझे कोई साथी तो चाहिए ही चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें देखें, बस इसका सिंपल तरीका ये है कि आपने वेबसाइट पे जो लेक्चर्स हैं उनको हम आपके साथ लिंक शेयर कर देते हैं ग्रुप में। आपने वो लेक्चर सुनना है, आपने किताब लाजमी लेनी है, एराब लगाने हैं, तर्जुमा लिखना है, और जितनी कोशिश कर सकते हैं, चाहे एक लाइन ही सुना दें, अच्छी तरह उसकी तैयारी करके आए, वो हमें क्लास में सुनाएं। इससे आपकी झिझक खत्म होगी। और कोई बात नहीं, अगर कुछ अरसे नहीं सुनाना चाहते, सिर्फ सुनना चाहते हैं, और जरा थोड़ी कुव्वत अमल पकड़ना चाहते हैं, थोड़े कॉन्फिडेंस गेन करना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, लिसनिंग इज नॉट कंपलसरी, लेकिन जो सुनाएगा उसको फायदा होगा, जो नहीं सुनाएगा बाकी वो एक्चुअली हम झिझक। लोगों ने 4 लोगों ने मिलके वो ग्रुप बनाया है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने फिर फ्राइडे को वो डिस्कशंस किए हैं, मतलब 2 पेज रीड किए हैं, और उसमें माशाल्लाह। फिर चलिए, इसका अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब किसी और साथी को भी अगर बडी की तलाश है तो वो इसके अंदर लिख सकते हैं। इसका मतलब चैट में आप लोग जो लिखते हैं उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं साथी, अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो बता सकते हैं, और आप लोग और लोगों को भी हेल्प कर सकते हैं इंशाल्लाह। बारकल्लाह फीकी। समा हारून, आप हमारे साथ हैं, आप बताइए आपका क्या तजर्बा है, और आप क्या रहनुमाई करेंगी? आप भी फर्स्ट टाइम आई हैं जी। समा हारून कुछ कहना चाहेंगी? अच्छा, समा का माइक नहीं खुल रहा। कोई और साथी जो जिनके हैंड रेज हैं उनमें से
کوئی کچھ شیئر کرنا چاہے گا؟ کوئی بات، کوئی آپ رہنمائی چاہتے ہیں، آپ کچھ چیز کوئی فائدہ ہوا ہے؟ تارا عالم، آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سسٹر، میرا نام سارا ہے، میں انڈیا سے ہوں۔ اچھا جی، ہیلو فرمائیے۔ جی 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 سارا میرا میں سن۔ یہ الہدا کمیونٹی 2 میں میرے پاس نوٹیفیکیشن آیا تھا کہ آج کلاس ہے، تو فرسٹ ٹائم جوائن کیا ہے میں نے۔ پہلا میں نے شاید نوٹیفیکیشن مس کر دیا، تو اس سے میں نے جوائن کیا ہے، پر مجھے اردو پڑھنا نہیں آتا، صرف ہندی آتا ہے اور انگلش پڑھنے آتی ہے، تو پھر بھی چلے کچھ پھر آپ سیکھنا ہے، سن کے اس لیے سیکھ میں نے لیجیے بس گا۔ جوائن کر لیا۔ جی آپ عربی جو ہے نا، عربی سیکھ لیجیے گا، اور اردو سن کر اپنے پاس ہندی میں لکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ جو استاذہ بول رہی ہوں گی اس کو آپ اپنے پاس ہندی میں لکھ لیجیے گا، ہاں لیکن بس اسی لیے کچھ جوائن نہ رہیں کچھ گے ہاں جی، انشاءاللہ۔ دیکھیں یہ صرف کلاس جو ہے سیکھنے نا، کا یہ بڑی انٹریکٹیو سی کلاس ہے، اس میں آپ کو بڑی مختلف چیزیں کریں گے آپ انشاءاللہ، تو جڑے رہنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے انرول نہیں کرایا تو آپ انرول کروا لیں، اس لیے کہ ابھی تو ہم لنک ڈال رہے ہیں گروپس میں، لیکن کچھ کلاسز کے بعد، چند مزید کلاسز کے بعد، ہم صرف ان اسٹوڈنٹ کو زوم کا لنک دیں گے جو اس میں رجسٹر کرائیں گے، ٹھیک ہے؟ باقی لوگ فیس بک سے سن سکتے ہیں۔ نور الصبا آپ کہیے۔ نور الصبا آپ کچھ السلام کہنا علیکم چاہتے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی جی، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج تو میرا فرسٹ کلاس ہے، میں صرف نام دیکھ کے اتنا اٹریکٹ ہو گئی تھی اس کی طرف، تو میں سوچا کہ میں سیشن ضرور جوائن کروں گی۔ باقی مجھے کوئی آئیڈیا نہیں کہ اس میں کرنا کیا ہے، کیسے ہوگا، کیا نہیں ہوگا، بس مجھے اس کا نام بہت اچھا لگ رہا تھا، فقہ جتنا اجازت کا القلوب اور نام ہے نا، صفات اتنا اللہ۔ ہی اچھا اس تو اب کلاس میں انشاءاللہ کام تعالیٰ ہے میں آگے انشاءاللہ۔ کنٹینیو بھی کرنا چاہتی ہوں اور سیکھنا چاہتی ہوں کہ ہم اس میں کیا پڑھیں گے، کس طرح اس کا سارا پروسیس ہوگا۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، آپ اپنے ساتھ کوئی بڈی بنائیں۔ جی میں باقی جو پرانے ساتھی ہیں نا، ان سب کو ضرور کہوں گی کہ وہ جو ساتھی مدد مانگ رہے ہیں ان کی مدد کریں۔ نور الصبا آپ بھی چیٹ میں لکھ دیں اگر آپ کو چاہیے ہیلپ۔ آپ نے سمپل یہ کرنا ہے کہ آپ نے رجسٹر کرانا ہے، تمام آپ کو ہیلپ گروپ میں ہم انشاءاللہ پرووائڈ کرتے ہیں، ہمارے ایڈمن بھی آپ کو گائیڈنس دیں گے انشاءاللہ۔ سما آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ میں لاسٹ کمنٹ دے السلام رہی ہوں۔ علیکم۔ السلام وعلیکم علیکم۔ السلام۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا نام سمرا ہے، جی میں نے بھی فرسٹ ٹائم، آج میری پہلی کلاس ہے، فرسٹ ٹائم جوائن کیا۔ مجھے یہ شافیہ اس میں ہوتی ہیں، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ بہت اچھی کلاس ہونے والی ہے، زندگی بدلنے والی، تو آپ ضرور جوائن کر لیں۔ تو آج میرا فرسٹ ڈے ہے، تو مجھے کچھ معلوم نہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے۔ ویسے عربی مجھے الحمدللہ آتی ہے، تو عربی کا اتنی پرابلم نہیں ہوگی، باقی آگے دیکھتے ہیں کیسا کورس۔ انشاءاللہ شافیہ ہے تو پھر انشاءاللہ آپ آپ کی بڑی بن جائیں گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ چلیں جناب، باقی ساتھی چیٹ میں لکھ سکتے ہیں، میں وہاں سے دیکھتی جاؤں گی جو بھی آپ لکھ رہے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ پر۔ ہم آج آپ کو انشاءاللہ تعارف کرواتے ہیں اپنی ٹیم کا، جو اس سارے کورس کو کرانے میں جو لوگ ہمارے ساتھ شامل ہیں، کیا کیا کام کون کیا کیا کر رہا ہے، تو ہماری ٹیم کا ہم آپ سے تعارف کرواتے ہیں۔ فقہ القلوب کے جو اسٹاف ہے، شفق آپ ذرا اس کا تعارف کروائیں گے، پھر ہم مین کلاس کے لیسن کی طرف آئیں گے۔ جی بالکل، اس کورس کی جو انچارج ہیں وہ میں خود ہوں، اور ایڈمن ریلیٹڈ بھی جتنے میٹرز ہیں وہ بھی میں ہی دیکھتی ہوں۔ اس کے بعد جو ہماری ماڈریٹر ہیں وہ نیلوفر جمیل ہیں، آپ کی ٹیچر، اور ان کی بیک اپ ٹیچرز جو ہیں وہ سائمہ عدنان ہیں اور ڈاکٹر روبینہ ہیں، کہ اگر کسی وجہ سے کبھی نیلوفر باجی کلاس نہ لے سکیں تو پھر یہ دو ٹیچرز جو ہیں وہ انشاءاللہ آپ کی کلاس لیں گی۔ ایک ہماری مشاورتی ٹیم ہے جو کہ لیسن کی پلاننگ ہے، یا ڈسکشن پوائنٹس ہیں، ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہیں، یا کچھ بھی اس کورس سے ریلیٹڈ ہے، اس کو برین اسٹارم کرتی ہیں، آئیڈیاز دیتی ہیں، ہم ایک دوسرے کی اصلاح کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، اور ان سب کے نام جو ہیں وہ یہ آپ سامنے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ اور زوم ہوسٹ میں جو ہے میں ہوں، اور میرے ساتھ میری ساتھی شرین غوث ہیں، جو کہ ابھی بھی آپ کے مائکس جو ہیں ان کو دیکھ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جو فیس بک پرسنس ہیں، یعنی کہ اس ٹائم پر کلاس جو ہے وہ لائیو فقہ القلوب کے فیس بک پیج پر بھی جا رہی ہے، اور وہاں پر بھی ظاہر ہے آپ کی طرح اسٹوڈنٹس موجود ہوتے ہیں جو ایز لسنرز جو ہیں جوائن کرتے ہیں۔ اگر ان کے کوئی سوالات ہوں یا کوئی بات ہو تو وہاں پر پھر آمنہ اور میں ان کو جواب دیتے ہیں۔ واٹس ایپ گروپ کے ایڈمن میں شافیہ کو تو آپ جانتے ہوں گے، وہ اکثر لیسن اور چیزیں اور ہوم ورک سب پوسٹ کر رہی ہوتی ہیں، تو شافیہ یوسف جو ہیں وہ ہماری مین ایڈمن ہیں، اور پھر یہ کہ سیکنڈ ایڈمن میں ہوں۔
लेसन जो आपका पोस्ट होता है ग्रुप में, उसको सबसे पहले जो है वो निदा मूसा प्रिपेयर करती हैं, ड्राफ्ट करती हैं, लिंक्स पुट टुगेदर करती हैं और उसको एडमिन ग्रुप में शेयर करती हैं। और उसके बाद शाफिया यूसुफ जो हैं वो आपके साथ उसको शेयर करती हैं ताकि आप क्लास से पहले सुन सकें, तैयारी कर सकें। और ये काम जो है वो थर्सडे के दिन होता है। इसके अलावा डिफरेंट स्टिकर्स जो आप वक्तन फ़वक्तन देखते रहते हैं वो मैं बनाती रहती हूँ। और जितना भी प्रेजेंटेशन के हवाले से स्क्रीन पर आप देखते हैं वो भी मैं ही बनाती हूँ। इस कोर्स की पूरी जो डॉक्यूमेंटेशन है, चूँकि क्लास से पहले जो है हम, जैसे मैंने आपको बताया कि हम सारे साथी जो हैं कुछ ना कुछ जो हमारा एक अपना एडमिन ग्रुप बना हुआ है उसमें शेयर करते रहते हैं और फिर कुछ चीज़ें आप लोग भी शेयर करते रहते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं इनको हम डॉक्यूमेंट करते हैं। तो ये बहुत ही मेहनत तलब काम है और इसको जो है हुमा तारिकीन करती हैं। और इसी तरह जो क्विज़ आपके साथ हर टॉपिक के एंड पर शेयर किया जाता है, उसके पीछे भी एक टीम है जो सवालों को जो है इकट्ठा करती हैं, फिर उनको आपस में डिस्कस करती हैं और फिर ये कि आपका क्विज़ जो है वो एंड में शेप अप होता है और उसको फिर शिरीन जो है आपके पोर्टल पे अपलोड करती हैं। इसी तरह होमवर्क जो है ड्यूरिंग द क्लास जो आपको दिया जाता है वो बाद में ग्रुप में भी डिस्कस किया जाता है। फिर अगर उसमें फर्दर कोई तौजीह करनी हो तो वो की जाती है और उसके बाद फिर आपके साथ उसको शेयर किया जाता है। लास्ट में जो आपकी इंशाल्लाह एक असाइनमेंट होगी जो कि पूरी कंप्लीट बुक पर बेस्ड होगी, जिसमें इंशाल्लाह अगर आप 80% स्कोर करेंगे तो फिर आपको कंप्लीशन इस कोर्स का सर्टिफिकेट मिलेगा। उसको जो है वो देखने के लिए जो ज़िम्मेदारी उठाई है वो नीलुफ़र जमील, मिसबा खानम, आयशा राहत, समीना अदनान, डॉक्टर रुबीना और बाद में एंड में उसको अपलोड की ज़िम्मेदारी जो है वो शरीन वॉस की है। तो माशाल्लाह इट्स अ बिग टीम बिहाइंड द सीन्स और अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग जो है बहुत डेडिकेटेडली अपना हिस्सा जो है वो डाल रहे हैं इसमें। जी, बाजी ओवर टू यू नाउ। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अच्छा जनाब, ये जो अभी शफक ने बात की आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा कि क्विज प्रिपरेशन और फाइनल असाइनमेंट फॉर सर्टिफिकेट। देखिए इस क्लास के ना हम आपके साथ मुख्तलिफ तरीके से इसमें सिखाने की कोशिश करते हैं। मसलन आज हमने क्विज पोल बनाया है, मेरे साथ शाहिदा परवीन है मेरी साथी, वो शफक और हम तीन ने क्विज पोल बनाया है जो कि हम आपके साथ शेयर करेंगे एट द एंड ऑफ क्लास। वो क्विज पोल ये होता है कि आपने देयर एंड देन करना है और वहीं पे करके आपने आपको आपका रिजल्ट पता चल जाएगा। ये वक्तन फवक्तन हम आपके साथ सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से करते जाएंगे कि आपको आइडिया हो कि चीज़ें आपको कैसे समझनी है और किस तरह के हम पेपर्स आपको ऑनलाइन हम देते हैं ना सारा इसका जो जितना एग्जाम है, जितना अपने आप को आपने खंगालने की कोशिश करनी है फहम के लिहाज से, समझने के लिहाज से, वो सब हम आपके साथ ऑनलाइन काम कराते हैं। और हम नैरेटिव किस्म के क्वेश्चन नहीं देते, चूज द राइट आंसर टाइप के देते हैं ताकि इजीली आप पिक कर सकें, आपको सिर्फ टिक मार्क करना हो। इसी तरह आपको क्विज प्रिपरेशन जो आपको यहाँ नजर आ रहा है, जो कि मिसबा खाना, माशरात, साइमा अदनान और ये सब, तो ये क्विज जो है ये प्रिपेयर होता है हर क्लास के बाद। लाइक आपकी पिछली दफा पहली क्लास थी ना, पहली क्लास का क्विज ऑलमोस्ट तैयार हो गया है, जो कि आपके हम पहले तो अब तक 3 क्लासेस तक यही करते रहे कि हर क्लास के बाद हम क्विज जो है वो स्टूडेंट्स को पोर्टल पे अपलोड कर देते हैं, जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट है कि जाए वहां से करें। लेकिन इस दफा हमारे साथ बहुत से नए साथी भी ज्वाइन इन किए ना, तो हम इंशाल्लाह 2 क्लासेस के बाद, ये आपकी सेकंड क्लास है ना, अब इन दोनों क्लासेस का मिला के बहुत ही आसान सा एक क्विज आपके साथ लिए हम रजिस्टर्ड स्टूडेंट के लिए पोर्टल पे अपलोड कर देंगे। वो आपके ग्रुप में आ जाएगा, उसका लिंक तरीकेकार वो बता देंगे एडमिन आपको। आप वहां जाकर कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। इससे ये होगा कि साथ साथ हर चैप्टर की आपकी तैयारी होती जाएगी। आगे जाके तो हम हर चैप्टर के फौरन बाद 1-2 दिन के अंदर, 2-3 दिन के अंदर कर देते हैं। जो लोग करते हैं उनको पता है कि आखिर तक इतनी थोरो उनकी तैयारी हो जाती है कि जो असाइनमेंट है ना वो बेस होता है फाइनल क्विज के ऊपर, जो हम एट द एंड ऑफ द बुक लेंगे, बुक 4। उस वक्त तक आप पूरी बुक से इतनी अच्छी तैयारी कर चुके होते हैं हर चैप्टर की कि वो आप बहुत आसानी से कर लेते हैं। आप में से कोई है जिसने बुक 3 का असाइनमेंट कर लिया हो और भेज दिया हो? कोई है जी, आप में से? रुबीना शाहिद मैंने भेज रुबीना, दिया। आप क्या कहती हैं, कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत मतलब मुश्किल नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह। वो मुश्किल क्यों नहीं था? इसलिए कि आपने पिछले सारे अटेम्प्ट किए होंगे ना जी क्विज। अल्हम्दुलिल्लाह सारे पीछे किए। चले अल्हम्दुलिल्लाह। राशिदा, आपका माइक खुला हुआ है, आप कुछ कहना चाहती हैं? चलिए
میں نے بھی کیا ریشما. آواز نہیں آ رہی راجدہ مجھے آپ کی. جی میں ریشما بول رہی ہوں. میں نے بھی ہوم جی ورک کیا ہے, بہت جی آسان بولے. تھا, لیکن تھوڑی اچھا 1-2 غلطیاں ہو گئی ہیں, لیکن یہ کہ میں نے پورا کمپلیٹ اچھا کیا, پیپر بہت اچھا تھا. الحمدللہ, گڈ, زبردست. ٹھیک ہے جناب, چلیے آ جائیں. اب ہم آتے ہیں آج کے لیسن کی طرف. ہم تھوڑا سا آپ سے لیسن سنتے ہیں, پورا لیسن ہم کمپلیٹ نہیں کر پائیں گے کیونکہ لیسن بڑا ہے. ہم کوشش کریں گے تھوڑا سا اگلی دفعہ آپ سے سن لیں, ورنہ اگلی دفعہ کا لیسن آ جائے گا, ہمیں وہ کمپلیٹ کرنا ہوگا. آج کا جتنا لیسن ہم سن سکے سن لیں گے, کیونکہ ہمیں کوئی پول بھی کرنا ہے آپ کے ساتھ انشاءاللہ. اچھا جناب, چلیں. اب وہ ساتھی جو آج کے لیسن میں سے آج کا کرنٹ لیسن جو ہے شفق, وہ آپ دکھا سکتی ہیں پیج 349 سے. یہ تو پچھلی دفعہ کا لیسن ہے نا, پیج 349 سے اگر آپ دکھائیں مجھے جو آج کا لیسن جہاں سے شروع ہو رہا ہے, وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْحَيُّ الَّذِي سے 349. جی آگے آتے جائیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اتنی دیر میں میرے ساتھی وہ جنہوں نے آج کے لیسن میں سے عربک سنانی ہے وہ اپنے ہینڈ ریز کرتے جائیں, تاکہ میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, الحمدللہ ہینڈ ریز ہو گئے. جی 349 پیج دکھائیے. یہ تو 344 ہے. جی آپ شروع کریں, میں 1 سیکنڈ سیٹ کر رہی ہوں اس کو نا. اوکے, میرے پاس بک ہے, میں شروع کروں. اوکے آپ شروع کریں 349 سے. سنائیے مجھے. جی, کون ہیں آپ, نام وَهُوَ بتائیے. ایمان. ایمان سنائیے. بالکل جی, وَهُوَ سُبْحَانَهُ حَيُّ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ يُحْيِي سُبْحَانَهُ النُّطْفَةَ الْمَيْتَةَ فتخرج منها نسمة الحية ويحيي الأجسام البالية بإعادة الأرواح إليها ويحيي الأرض بعد موتها بإنزال الغيث وإنبات النبات وهو الذي يميت الأحياء ويوهن بالموت قوة الأسحى. ٹھیک ہے, شاباش. آگے جی, ورڈ میرے پاس ایکچولی تھوڑا مکس ہو گیا ہے. قوت اسحائی انا نحن نحیی و یمیت و الینا المصیر. نحیی و نمیت. ٹھیک ہے, نحیی و نمیت و الینا المصیر. ٹھیک ہے, گڈ. ماشاءاللہ بہت اچھا سنا ہے ایمان. صرف ایک لفظ دیکھیں, یہ جو تھرڈ لائن ہے نا, موت یا بی انزال الغیث. ٹھیک ہے, بی انزال الغیث. باقی ٹھیک ہے, ماشاءاللہ, گڈ. چلیں جی, نیکسٹ کون سنائے گا اگلا پیراگراف؟ عالیہ. عظمیٰ آپ سنائیے, پھر آگے آپ سے بعد میں سنتے ہیں اس کی. جی وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْبَارِئُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ الَّذِي بَدَأَ الْخَلْقَ وَالَّذِي يُعِيدُهُ بَعْدَ الْحَيَاةِ إِلَى الْمَمَاتِ ثُمَّ يُعِيدُهُ بَعْدَ الْمَوْتِ إِلَى الْحَيَاةِ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ٹھیک ہے, مثل العالی وَلَهُ المثل الأعلى. باقی ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا دیکھیں, جب ایک ساتھی پڑھ رہا ہو نا تو باقی مائکس بند کر دیا کریں, کیونکہ وہ آواز ٹکراتی ہے تو مجھے صحیح سنائی نہیں دیتا. گڈ, اچھا سنایا آپ نے. اب کون سنائے گا جی؟ صرف ان کا مائک. میں کون, نام بتائیے. بس آشی خان. آشیہ سنائیے آپ. جی, فسبحان الذی یبدئ ویعید من الخلائق فی کل لحظۃ ما لا یحصیہ الا هو وهو علی کل شیء قدیر. واللہ جل. بس اتنا ہی, بس اتنا ہی. اچھا بس ایک لفظ اس میں دیکھیں, کل لحظۃ ما لا یحصیہ. باقی ٹھیک ہے, ماشاءاللہ, گڈ گڈ. اچھا جناب, یہ سیمسنگ ایس ایم کے نام سے جو ہیں اپنا نام اگر چینج کر لیں تو مجھے آسانی ہوگی. عظمیٰ تسکین آپ سنائیے آگے کا. میں اب لائن وائز لیتی ہوں اوپر سے, جو جیسے جیسے ہینڈز ریز ہیں. عظمیٰ آپ سنائیے یہاں سے, واللہ جل جلالہ سے. بشرا یاسمین آپ سنائیے.
جی باجی. واللہ جل جلالہ الکفیل الذی وفى لعباده بما ضمن لهم من الارزاق ويوفي عباده اجورهم وثوبهم يوم القيامة يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون ان اللہ هو الحق المبین. بشرا آپ یہ بتائیے آپ بک سے پڑھ رہی ہیں یا اسکرین سے دیکھ کر؟ جی بک سے پڑھ رہی ہوں. ٹھیک ہے اوکے. کچھ الفاظ کی بس کریکشن ہے باقی ٹھیک ہے. دیکھیے واللہ جل جلالہ، اس کو جل جلالہ پڑھیں گے، یہ فاعل ہے اور فاعل پر پیش آتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح وفا لعبادہ، بما کے بعد جو ورڈ ہے نا زمینہ، اس کو پڑھیں گے زمینہ لہم، پھر پڑھیں گے من الارزاق. ٹھیک ہے، ارزاقی نہیں. اور اگلا ورڈ جو ہے وہ ہے وَيُوَفِّي، یوفی وَيُوَفِّي وَيُوَفِّي. استاذہ نے اس کو پہلے یوفی پڑھا تھا، پھر یوفی انہوں نے کریکشن خود کی تو میں بھی لگانے میں اعراب رہ گیا. ٹھیک ہے. اسی طرح وَثَوَابَهُمْ، ثَوْبَهُمْ نہیں، ثَوَابَهُمْ یوم القیامہ. باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ، بہت اچھی کوشش. اتنا آسان نہیں ہوتا کلاس میں سب کے سامنے سنانا، مشکل ہے. آپ لوگ ہمت کرتے ہیں، میں آپ کی ہمت کی بہت قدردانی کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ بہترین نظر عطا فرمائے. ایمن آپ سنائیں گے؟ ایمن کا ہینڈ سب سے اوپر ریز تھا لیکن مائک نہیں کھل رہا، تو جس کا مائک کھل جائے وہ سنا دے. صدف باجی سے. جی مبینہ شاہ. صدف. ہاں جی. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْعَدْلُ الَّذِي يَقُولُ الْحَقَّ وَفَعَلَهُ الْحَقَّ وَالَّذِي يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَيَحْكُمُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ. بس اتنا ہی، ایک دو لائنیں سنیں اور ساتھیوں کو موقع دیتے ہیں. اس میں آپ دیکھیں یہ جو ہے نا یقول الحق کے بعد جو لفظ آ رہا ہے وہ ہے وفعلہ، فعلہ نہیں وفعلہ. اسی طرح والذی یأمر بالعدل. آگے دیکھیں احسان کے بعد جو لفظ آ رہا ہے وہ ہے ویحکم. باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکی. ٹھیک ہے جناب، اب کون سنائے گا؟ عالیہ سنائے، پھر ماری آپ سے سنتے ہیں، پھر خالدہ سے سنیں گے. عالیہ. فلو عذب الخلق أجمعين لكان ذلك عدلا منه ولو نعم الجميع في جنانه لكان ذلك فضلا منه وإذ فرقهم فريقين فريق في الجنة وفريق في السعير فتلك حكمة بالغة. جنانہ. سنتے ہیں. ماریا عمران سنانا چاہ رہی تھی. جی باجی. فعذابه للجميع عدل ورحمته للجميع فضل وتفريقه حكمة بالغة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جی خالدہ آگے آپ سنائیے. جی فکل عدل وعادل وعدالت فمنہ سبحانہ وکل حکم لیس منہ فہو جور وظلم وباطل وبہتان. ٹھیک ہے. خالدہ کوئی ٹپ دینا چاہیں گے اپنے ساتھیوں کو؟ آپ کیسے تیاری کرتے ہیں؟ کیا چیز ہیلپ کرے گی ان کو جو نئے ساتھی ہیں؟ جی بس وہ یہ میں کہوں گی کہ یہ مطلب جب استاذہ کی جو ریکارڈنگ ہے نا تو اس کو جیسے میں پوڈ کاسٹ پہ سنتی ہوں تو اس کا ذرا یعنی اس کی سپیڈ میں کم کر لیتی ہوں، تو اس طرح سننے میں یہ کہ ذرا جلدی کام ہو جاتا ہے کہ جو وہ استاذہ کی جو آواز ہے، جو لیکچر ہے، اس کی سپیڈ اگر کم کر کے لکھا جائے تو وہ کافی ہیلپ فل رہتا ہے. اچھا آپ اس طریقے سے سنتی ہیں. ہر ایک کے پاس ایک اچھی ٹپ ہوتی ہے نا، تو ہم ساتھیوں سے اگر ضرور کوئی اچھی ٹپ ہے تو اپنے ساتھیوں کو دیں. جزاک اللہ خیر کثیرہ. اور ساتھی سنائے گا. شناس. میں ناز سنائیں. جی شناس سنائیں. جی.
وعلى المسلم إذا عرف ذلك أن يستسلم لقضائه وأن يعدل في أقواله وأفعاله لينال بذلك ثوابه وإحسانه. ٹھیک ہے, گڈ, شاباش. کوئی آپ ٹپ دینا چاہے گی شہناز؟ جی میں یہ کہوں گی کہ یعنی پیشنٹلی ہمیں اس کے ساتھ تھوڑا سا چلنا ہوتا ہے شروع میں, اور گھبراہٹ ہوتی ہے, لیکن جب ہم آرام سے اس کو سن کے اور جب اعراب لگاتے ہیں, میں شروع میں 2 بار 3 بار سن کے کیا کرتی تھی, لیکن اب ماشاءاللہ ایک ہی بار میں میرا کام ہو جاتا ہے الحمدللہ. الحمدللہ. بہت سے الفاظ کے تو کوئی پہچان ہی ہوگی نا. جی بالکل, جی بالکل. اب تو میں پہلے خود اعراب لگاتی ہوں, بعد میں استاذہ کا لیکچر سنتی ہوں اور پھر ساتھ میں اعراب کریکٹ کر لیتی ہوں جو رہ جاتے ہیں. الحمدللہ. دیکھیں آپ میں سے شہناز, آپ کو پہلے سے عربی آتی تھی یعنی آپ نے اسی سے سیکھا کتاب سے؟ مجھے عربی کی نو ہاؤ تھی تھوڑی, لیکن اتنی نہیں تھی. جیسے یعنی مجھے اب جو ضمائر سمجھ میں آتے ہیں, اور جو مجھے فعل فاعل اور مفعول سمجھ میں آتا ہے, اب میرا الحمدللہ وہ چیز بہت بہتر ہے. ضمائر, فاعل, مفعول. جی ٹھیک ہے. ادیبہ آصف آپ سنائیں گے آگے. وهو سبحانه الصادق في أقواله وأفعاله ووعده ووعيده كما قال سبحانه ومن أصدق من الله قيلا. گڈ, شاباش. ادیبہ آپ تو شروع سے میرا خیال ہے ہمارے ساتھ ہیں, کوئی ٹپ بتائیں گی اپنے ساتھیوں کو؟ باجی میں جیسے ابھی بہت سارے ساتھی کہہ رہے تھے نا کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہا, میرے ساتھ بھی آج یہی, میں بھی سوچی تھی کہ جب میں نے فرسٹ ٹائم جوائن کیا تھا تو مجھے بھی کچھ نہیں آتا تھا, مجھے تو پڑھنا بھی نہیں آتا تھا صحیح سے. بس پیشنس کے ساتھ میں اس کو اصل میں فرسٹ ٹائم صرف سنتی ہوں, لکھتی کچھ نہیں. پھر اس کے بعد میں دوبارہ استاذہ کا سن کے پھر اعراب لگاتی ہوں, پھر دوبارہ سنتی ہوں, پھر اس سے پھر جو بھی پوائنٹس نکالتی ہوں. تو اس طریقے سے مجھے پہلے اس میں 9-10 گھنٹے لگتے تھے, لیکن الحمدللہ اب میں 1-1.5 گھنٹے میں پورا کمپلیٹ کر لیتی ہوں. ماشاء اللہ, اور ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھتی ہیں آپ. مجھے تو بالکل یقین نہیں آ رہا کہ آپ کو کچھ بھی نہیں آتا تھا, آپ نے سارا اس محنت کر کے یہیں سے سیکھ لیا. ماشاء اللہ, بارک اللہ فیکی. آپ میں سے کئی ساتھی ایسے چھپے رستم ہیں جو اس طرح محنتیں کر کے بولتے کم ہے, لیکن ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی محنت قبول کرے. چلیے جی, اور کون ساتھی سنائیں گے آگے؟ میں پڑھوں. جی روبینہ. سروت پڑھیں. قال المسلم أن يعلم أنه لا أحد أصدق من الله وإن كل صادق وكل صدق فمن عنده ثم يجيب عليه الصدق في جميع أقواله وأفعاله لتحصل له النجاة. قال النبي ٹھیک ہے, بس اتنا ہی. سروت اس میں دیکھیں اوپر کی لائن میں دیکھیں وہ انا, ٹھیک ہے, وہ انا آئے گا کلہ سے پہلے, اور اس میں نیچے کی لائن میں دیکھیں ثم یجب اور الصدقی, ٹھیک ہے, وافعالی میں لتحصل. باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. آپ سروت کوئی ٹپ دینا چاہیں گی؟ یہ لاسٹ میں کمنٹ لے رہی ہوں. باجی میرا بھی الحمدللہ مجھے عربی کا شروع سے شوق تھا, لیکن جب میں نے پہلی بار سے مقدمہ پڑھا, مکمل نہیں پڑھا, تھوڑا سا پڑھا تھا, جب سے مجھے شوق بڑھتا ہی ہے. اب الحمدللہ میں اسی تمام کلاس لیتی ہوں, اور میں بھی اسی طرح جس طرح ابھی ادیبہ نے بتایا, میں پہلے اس کو سنتی ہوں, اس طرح کام وام کرتے لگاتی رہتی ہوں 1-2 دن تک. پھر اس کے بعد پھر میں اس کے اعراب دیکھتی ہوں, پھر بڑی کو سناتی ہوں, اور اب تو الحمدللہ کافی اعراب میں نہیں لگاتی تقریباً. بہت اچھی بات ہے. چلیے جی, آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے. 350 پیج کا ہم نے کچھ تقریباً 1/4 پیج اوپر کا پڑھا ہے. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ سے آپ کے ہوم ورک وہی ہیں جو ہم نے پچھلی دفعہ دیے ہیں. آیات کی تلاوت آپ نے کرنی ہے, آپ نے اپنی ڈائری, عمل کی ڈائری میں لکھنا ہے. جتنے ہوم ورکس ہم نے پچھلی دفعہ دیے وہی ہم ریپیٹ کریں گے اس دفعہ. سب کام آپ نے کرنے ہیں اور نیکسٹ ٹائم ہم سے شیئر کرنا ہے. اپنی پسندیدہ فریز نکالیے گا عربک کی, اس کا ترجمہ لکھیے گا اور ہم سے شیئر کیجیے گا. ہم ڈسکشن کریں گے نیکسٹ ٹائم کہ آپ نے کیا سیکھا, اس فریز سے آپ نے کیا سیکھا, ٹھیک ہے, عمل کا کیا پہلو نکالا آپ نے. اور ترجمہ ہم نے اس دفعہ عربک آپ سے کم سنی ہے. آگے ہم انشاءاللہ جب وقت ہوگا آپ جمتے جائیں گے تو زیادہ عربک بھی سنتے جائیں گے. چلیں جی, اب میں ہینڈڈ اوور کروں گی شفق کو, جو کہ آپ کو انشاءاللہ کوئز پول کے حوالے سے کرائیں گی اور نئے کورس کے بارے میں بھی بتائیں گی جو منڈے سے شروع ہے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی لیسن 1 اینڈ 2 پر جو ہے ہم نے آپ کے 10 کویسچنس جو ہیں وہ بنائے ہیں. تھوڑا سا میں آپ کو طریقہ دوبارہ ریکیپ کر دیتی ہوں کہ کوئز کے جو کویسچنس ہیں وہ ایک ایک کر کے آپ کی اسکرین پر آئیں گے کچھ آپشنس کے ساتھ. آپ نے کویسچن کو غور سے سننا ہے، سمجھنا ہے، اور جو اس میں صحیح آپشن ہوگا اس کو سلیکٹ کر کے آگے بڑھتے جانا ہے ٹل یو گیٹ ٹو دا لاسٹ کویسچن. اور پھر اینڈ میں یہ ہے کہ آپ نے اپنا آنسر سلیکٹ کرنے کے بعد سبمٹ کر دینا ہے. ٹھیک ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال آپ کی اسکرینس پر موجود ہیں. پہلا سوال دیکھ لیتے ہیں. فقہ القلوب کتاب کا پورا نام کیا ہے؟ آپ کے پاس 3 آپشنس ہیں. پہلا آپشن ہے موسوعۃ فقہ القلوب فی ضوء القرآن والسنہ، یا پھر موسوعۃ فقہ القلوب فی ضیاء القرآن والسنہ، یا پھر تھرڈ آپشن ہے موسوعۃ فقہ القلوب فی ضوء السنۃ والقرآن. جی تو یہاں پر آپ نے جو ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. کویسچن نمبر 2 دیکھیے. موسوعۃ کے معنی کیا ہیں؟ سفر نامہ یا انسائکلوپیڈیا یا پھر سوانح حیات. جی سوال نمبر 3 ہے اس کتاب کے مصنف یعنی آتھر کا مکمل نام کیا ہے؟ جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے ان کا پورا نام کیا ہے؟ کیا ان کا نام ابراہیم بن عبداللہ الطویجری ہے، یا پھر محمد بن ابراہیم بن عبداللہ الطویجری ہے، یا پھر ابراہیم بن مسلم بن الطویجری یعنی چھوٹے سے تاجر، اس کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا سا تاجر. جی تو آپ نے جو ہے سلیکٹ کرنے کے بعد آگے بڑھنا ہے. سوال نمبر 4 ہے للفقیری الی عفو ربی. مصنف نے اپنے آپ کو اپنے رب کے ڈیش کا محتاج بتایا ہے. جی تو آپ نے ذرا سا غور سے دیکھنا ہے اور پھر نیچے سے سلیکٹ کرنا ہے آنسر. عفو درگزر کا، رزق و کرم کا، یا پھر جی یہ 2 ہی آپشنز ہیں. ٹھیک ہے جی آگے بڑھتے ہیں. سوال نمبر علم نافع تھرڈ آپشن تھا. جی سوال نمبر 5 کو دیکھیے کہ فقہ القلوب کے معنی ہیں. یہ تو بہت ہی آسان ہے. آپشنز ہیں ذہنوں کی فقہ، دلوں کی فقہ، یا پھر عالموں کی فقہ. جی سوال نمبر 6 کو دیکھیے. الجزء الاول کی کتاب 4 کے پہلے مضمون کا عنوان ہے. جو آپ پڑھ رہے ہیں ذرا غور کیجئے گا. جی فقہ صفات اللہ و افعالہ ہے، یا پھر فقہ علم اللہ و افعالہ ہے، یا پھر فقہ قدرت اللہ و افعالہ. تھوڑا سا ذرا سا غور کرنا ہے اور انشاءاللہ آپ کو آنسر سمجھ آ جائے گا. سوال نمبر 7 کو دیکھیے. فَهُوَ سُبْحَانَهُ الْحَلِيمُ الَّذِي لَا أَحَدٌ أَصْبَرَ مِنْهُ کا معنی ہے. یہ آج کلاس میں ماشاءاللہ 2 دفعہ جو ہے وہ اس پہ سے گزر بھی گئے ہیں آپ لوگ کہ پس وہ پاک ہے، حلم والا ہے، وہ جس ڈیش یعنی وہ جس سے بڑھ کر، یا وہ جس سے پہلے، یا وہ جس سے کمی کر کے کوئی صبر کرنے والا نہیں. جی تو آپ نے جو ہے وہ آنسر سلیکٹ کرنا ہے اور پھر آگے بڑھنا ہے. سوال نمبر 8 کو دیکھیے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْحَكِيمُ الَّذِي يَقْضِي بِالْحَقِّ. اس کا ترجمہ ہے اور وہ پاک ہے، علم والا ہے، یا رحم والا ہے، یا حکمت والا ہے، جو فیصلے کرتا ہے حق کے ساتھ. ٹھیک ہے تو آپ نے ذرا سا عربی پہ غور کرنا ہے اور انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گا. سیکنڈ لاسٹ کویسچن دیکھیے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْكَرِيمُ الَّذِي يُغِيثُ عِبَادَهُ کا ترجمہ ہے اور وہ پاک ہے، کریم ہے، جو اپنے بندوں، آپشنز ہیں آپ کے، کی فریاد رسی کرتا ہے، کو بخش دیتا ہے، یا پھر کو رزق دیتا ہے. آخری سوال دیکھیے. الذی یملک النفع والضر کا ترجمہ ہے وہ جو ڈیش نفع اور نقصان کا، یعنی کہ کیا مالک بناتا ہے، مالک ہے، یا پھر مالک بننا چاہتا ہے. ٹھیک ہے جناب. تو جب تک باقی ساتھی جو ہیں وہ اٹیمپٹ کر رہے ہیں، الحمدللہ میں دیکھ رہی تھی کہ 45% ساتھی جو ہیں وہ اٹیمپٹ کر چکے ہیں. اور سب سے پہلے جو ہے وہ کوئز کیا تھا آج نسرین یاسین نے، ماشاء اللہ تبارک اللہ. تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ تب تک آپ کو جو ہے وہ اگلے کورس کے حوالے سے کچھ بتا دیتے ہیں، اور اگر کوئی آپ کے سوالات ہوں گے
تو ہم کوئی 2 سوال جو ہے نا وہ انشاءاللہ لے لیں گے. ٹھیک ہے, پہلے میں ذرا آپ سب کے ہینڈز ڈاؤن کر دوں تاکہ مجھے معلوم ہو کہ کون اس حوالے سے سوال کر رہے ہیں. جی, تو یہ کورس جو ہے ہمارا انشاءاللہ صحیح بخاری کورس, یہ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے منڈے کو, وچ از 18 سپٹمبر انشاءاللہ. اور اس میں جو ہے ہم 4 جو بکس ہیں وہ کور کریں گے, کتاب الوحی, ایمان, علم اور انشاءاللہ صوم. اور اس میں جو ہے ایڈمیشنز وہ اوپن ہیں. باقی اگر آپ کورس اوور ویو میں دیکھیں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ہم کیا کیا چیزیں لے کر چلیں گے اس کے اندر. اور رجسٹریشن لنکس جو ہے وہ آپ کے سامنے یہ اسکرین پر موجود ہے. اگر آپ جائیں www.e-alhuda.com پر تو یہ کہ سارے جو کورسز ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے. اور یہ کورس جو ہے وہ حدیث کی کیٹیگری میں ایک یونیک آپ کو کورس نظر آئے گا انشاءاللہ. تو اب ایسا ہے کہ اگر آپ کو کوئی اس حوالے سے سوال ہے تو بالکل آپ مجھ سے ہینڈ ریز کر کے پوچھ سکتے ہیں, ورنہ پھر یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنا ریزلٹس کی طرف بڑھیں گے اور دیکھیں گے کیا ریزلٹس ہیں. جی عطیہ, آپ کچھ جاننا چاہ رہی ہیں, اور عظمیٰ تسکین. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کیسی ہیں عظمیٰ, آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. مجھے ابھی تک وہ ای میل نہیں آئی اس کی صحیح بخاری کی نا, کہ واٹس ایپ جوائن ہو کرنے میں. اچھا بالکل, آپ اصل میں کبھی بھی اگر ای میل آپ کو ان باکس میں نہ نظر آ رہی ہو نا, تو پھر آپ سب سے آئیڈیل ہوتا ہے کہ آپ ایک دفعہ جا کے اپنا پروموشنز میں یا اسپیم میں ضرور دیکھ لیں. ٹھیک ہے. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ پھر بھی اگر کچھ ایسا ہوتا ہے تو جو ٹیم ہوتی ہے بیک اینڈ پر وہ آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ آپ نے ابھی تک واٹس ایپ گروپ جوائن کیا ہے کہ نہیں کیا, اور پھر اس صورت میں یہ کہ وہ آپ کو مینولی بھی گروپس میں ایڈ کر دیتی ہے. ایک سوال میں لیتی چلوں کوئز کے حوالے سے کہ صبا صابر کہہ رہی ہیں ان کو نظر نہیں آ رہا. صبا, اگر آپ اپنی اسکرین پر دیکھیں تو نیچے بہت سارے آپ کو نا آپشن نظر آ رہے ہوں گے. ان آپشنس میں سے اگر آپ مور کے آپشن پر کلک کریں نا تو آپ کو پولز نظر آ جائے گا. ٹھیک ہے, تو آپ اس پر کلک کیجئے اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ آپ جو آپ کا رہ گیا کویسچن اس کو آپ کر لیجئے گا. ٹھیک ہے عطیہ, میں آپ پلیز کوئکلی پوچھ لیجئے تو پھر انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہاں جی, میں بہت زیادہ جو ہے نا بالکل میں نہ سمجھ جو ایک طرح میں پہلی دفعہ یہ سن رہی ہوں یا کر رہی ہوں, مجھے بڑا زیادہ مشکل لگ رہا ہے کہ مجھے بات کی سمجھ نہیں آ رہی. میں آپ کا ہیلپ بہت ہی کیوٹ لیتی سا ہوں اپنی کامنٹ ہے. بہن سے. ہاں جی, اپنی بہن سے, بالکل. باجی ہے میری بڑی, ان سے ہیلپ لیتی ہوں. تو اچھا, اب کوشش کروں گی میں کہ مجھے سمجھ آ جائے. دعا کرے اپنے لیے, ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. انشاءاللہ اللہ یہ تعالیٰ آپ کے تمام معاملات میں جو ہے وہ آسانی وہ ڈال دیں گے. میرا دل کرتا ہے, لیکن یہ ہے نا کہ وہ اتنا زیادہ فون کو میں یوز نہیں کرتی, تو اس طرح اس وجہ سے بھی سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ تھوڑا سا وقت لگائیے اور سیکھیے, انشاءاللہ آسانی ہوگی. جی امبر, آپ کیا جاننا چاہ رہی تھی اس حوالے سے؟ جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ میں سبمٹ کر رہی ہوں تو وہ سبمٹ کا بلو وہ کلک کرتے ہیں نا, وہ کیوں نہیں ہو رہا سبمٹ؟ آپ نے ہو سکتا ہے آپ پیچھے جا کے دیکھیے کوئی سوال ایسا جس کا آپ نے آپشن سلیکٹ نہ کیا ہو ان 10 کویسچنس میں سے. اگر کچھ مس کر دیا ہوگا تو وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ جائیے, کریے اور پھر سبمٹ کیجئے. تو اس کو ایک ذرا سا نظر دیکھ لیجئے, انشاءاللہ یہی ایشو ہوگا. ٹھیک ہے, تو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ باجی ایک اللہ. بات پوچھنی تھی آپ سے. جی بشرا. بشرا بات کر رہی ہوں. باجی میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا, یہ ہم نے پہلے گروپ میں بھی ڈسکس کیا ہے کہ جب ہم لیسن کے اوپر حرکات لگا رہے ہوتے ہیں نا, ایک دفعہ لگ رہا ہے جب اساتذہ نے پڑھا تو اس میں زبر آ رہی ہوتی ہے, لیکن جب وہ دوبارہ اس کو رپیٹ کر رہی ہیں, جس طرح جو میری مسٹیک نکلی, پہلے تو میں نے یوفا لکھا تھا لیکن بعد میں جیسے باجی نے بتایا نہیں یوفا ہے. یہ پھر ہم کیسے, اس کو بار بار سننے سے ہمیں تو اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیسے پہلی والی بات کو لیں یا دوسری والی بات کو لیں. پلیز اس کو تھوڑا سا اگر آپ سمجھا دیں تو ایزی ہو جائے گا. جی نیلوفر باجی, آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ جی میں اس کو بتا دیتی ہوں. دیکھیے استاذہ جب پہلی دفعہ پڑھتی ہیں نا, آپ نے نوٹ کیا ہوگا, آپ اگلی دفعہ بھی نوٹ کیجیے گا کہ وہ پہلے پورا اس پیراگراف کو پڑھ دیتی ہیں.
اور پھر اس کے بعد وہ دوبارہ سے واپس پلٹتی ہیں اور پھر وہ ایک ایک لفظ کو الگ الگ کر کے یا تھوڑا تھوڑا حصہ پڑھ رہی ہوتی ہیں. تو جو وہ سیکنڈ ٹائم پڑھ رہی ہوتی ہیں نا، کیونکہ وہ الگ الگ کر کے لے رہی ہوتی ہیں، تو آپ سیکنڈ ٹائم والے اعراب لیجئے، ٹھیک ہے. جیسے انہوں نے، میں نے آپ کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ انہوں نے اس کو روانی میں پڑھنے میں یوفا پڑھ دیا نا، لیکن جب انہوں نے دوبارہ پڑھا تو اس کو پھر انہوں نے پراپر یوفا کر کے صحیح کر کے پڑھا. تو خیر ہے، وہ بھی انسان ہے، کبھی روانی میں پہلی دفعہ میں ہو سکتا ہے، لیکن وہ اس کی ضرور ری چیک کرتی ہیں اور دوبارہ اس کو سلولی پڑھاتی ہیں. تو جو سلولی وہ پڑھائے ہیں وہ والے ہیں. امید اس سے فائدہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم اب ایسا کرتے ہیں، اپنے ریزلٹس کی طرف بڑھتے ہیں اور ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں. جی، تو آج کے جو ریزلٹس ہیں وہ آپ کے سامنے اسکرینس پر موجود ہیں. اب اس کو تھوڑا سا ہم انشاءاللہ ڈسکس کر لیتے ہیں. پہلا سوال دیکھیے کہ فقہ القلوب کتاب کا پورا نام کیا ہے. تو الحمدللہ 84% ساتھی جو ہیں انہوں نے صحیح جواب دیا. میں اس کو ایک دفعہ دوبارہ پڑھ دیتی ہوں. موسوعۃ فقہ القلوب فی ضوء القرآن والسنہ. ٹھیک ہے، الحمدللہ. پھر ہم نے پوچھا کہ کیا مطلب ہے موسوعہ کا، تو 88% جو ہیں انہوں نے صحیح جواب دیا انسائکلوپیڈیا. ٹھیک ہے، الحمدللہ. پھر ہم نے پوچھا کہ جناب اس کے آتھر کا کیا نام ہے، تو 93% جو ساتھی ہیں انہوں نے صحیح جواب دیا کہ ان کے جو آتھر ہیں وہ ہیں محمد بن ابراہیم بن عبداللہ التویجری. جی، اور اس کے بعد ہم نے آپ سے پوچھا کہ مصنف نے اپنے آپ کو اپنے رب کے کیا کہا ہے. 85% صحیح جواب دیا کہ عفو درگزر کا محتاج بتایا ہے. سبحان اللہ، یہ اس سے عاجزی پتہ چلتی ہے نا ان کی. اچھا، کوشچن نمبر 5 ہم نے آپ سے پوچھا جی، اس کا تو 100% ساتھیوں نے صحیح جواب دیا ماشاءاللہ، کہ فقہ القلوب کے معنی ہے فقہ یعنی سمجھ، القلوب یہ جمع ہے دلوں کی، تو دلوں کی جو فقہ ہے وہ ہے اس کا مطلب. الحمدللہ. سوال نمبر 6 جو ہے اس میں ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ اس کا کیا مضمون ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں. تو یہاں پر 91% ساتھیوں نے ماشاءاللہ صحیح جواب دیا. یہ تھوڑا سا ٹرکی تھا کہ آپ لوگ کتنا پریزنٹ مائنڈیڈ ہیں، لیکن آپ نے اس کو صحیح گیس کیا کہ فقہ صفات اللہ و افعالہ، ہم صفات اور افعال جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. الحمدللہ. اچھا جی، سوال نمبر 7 جو ہے اس میں آپ کو ایک فل ان دا بلینک جو تھی وہ کرنی تھی کہ فَهُوَ سُبْحَانَهُ الْحَلِيمُ الَّذِي لَا أَحَدٌ أَصْبَرَ مِنْهُ کا معنی ہے. اور آپ نے جو جواب دیا ہے وہ بالکل درست دیا ہے 97% ساتھیوں نے. بس وہ پاک ہے، حلم والا ہے، وہ جس سے بڑھ کر کوئی صبر کرنے والا نہیں. سبحان اللہ. جی، اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سوال نمبر 8 کا کیا جواب رہا. تو الحمدللہ 94% ساتھیوں نے صحیح جواب دیا، اور وہ پاک ہے، حکمت والا ہے، جو فیصلے کرتا ہے حق کے ساتھ. الحمدللہ. اچھا جی، سوال نمبر 9 کو دیکھیے. اس کا جواب جو ہے وہ بھی 88% ساتھیوں نے صحیح دیا کہ اور وہ پاک ہے، کریم ہے، جو اپنے بندوں کی فریاد رسی کرتا ہے. سبحان اللہ. اور آخری سوال جو ہے اس کا جواب جو ہے وہ 95% ساتھیوں نے صحیح دیا ماشاءاللہ، کہ وہ جو مالک ہے نفع اور نقصان کا. الحمدللہ. تو یہاں پر جو ہے وہ ہمارے آج کے 10 کویسچنز کا کوئز پول جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. اور انشاءاللہ یہ جو کویسچنز ہیں وہ آپ کے پورٹل پر بھی اپلوڈ کر دیے جائیں گے تاکہ آپ ان کو ایک بار پھر سے پریکٹس کر سکیں انشاءاللہ. اور اب ہم دعا کر لیتے ہیں اور انشاءاللہ پوری امید ہے کہ آپ سب سے جو ہے وہ نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.